السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہم لوگ سب نے سنا ہے. کون ہے علی بن ابی طالب؟ ان کا نام لیتے ہی ذہن میں کیا آتی ہے چیزیں؟ ایک دو صفات جو آتی ہیں اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ وہ اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں، خلیفہ راشد. دوسری جو جنرل ان کی صفت آتی ہے، یہ تو صفت نہیں ہے، تو ان کی ایک پوسٹ ہے، ٹائٹل ہے، عہدہ ہے. جو صفت آتی ہے ذہن میں وہ یہ ہے کہ بڑے بہادر تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی طاقت بخشی تھی وغیرہ. لیکن کوئی انسان بہادر کیسا ہوتا ہے؟ کیا کوئی انسان ڈیلی صبح اٹھ کر کے یہ سوچتا ہے کہ آج مجھے بہادری کے کام کرنے ہیں، آج مجھے کنویں سے پانی نکالنا ہے، میں بڑی بہادری سے نکالوں گا، یا آج مجھے جا کر کے کوئی بازار سے سامان لانا ہے، بڑی بہادری سے جاؤں گا؟ ایسا کوئی سوچتا ہے؟ نہیں، ایسا کوئی نہیں سوچ سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. آج جو ہم لوگ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ ایک انسان اس عروج پہ کیسے پہنچتا ہے جس پہ علی رضی اللہ عنہ پہنچے. اور وہ ہوتا تب ہے، یہ بہادری جو آتی ہے یہ تب آتی ہے جب انسان اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے بیتاب ہوتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو میٹ مائی رب. اور یہ کب ہوگا؟ یہ تب ہوگا جب اس کو پتہ ہے کہ اس نے کیا اعمال آگے بھیجے ہوئے ہیں. تب وہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ اللہ سے کب ملو. اور اس کو ساتھ میں ڈر رہتا ہے. کس چیز کا ڈر؟ کہ اللہ سے ملنے کے لیے تو مرنا پڑے گا نا. اور جو موت ہے انسان کی، وہ ون آف دا فائنل، ایک فائنل اس کا ایک وہ ہے، ایک کیا کہہ سکتے ہیں اس کو، ایک طریقہ، ایک انداز جس سے اس کی بہت ساری چیزیں، اس کا پورا اعمال کا دار و مدار کافی مختلف ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ بڑا اچھا انسان تھا، بڑا دیندار انسان تھا، مرتے ٹائم شراب پیتے ہوئے مر گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے خیال سے جو الفاظ مجھے یاد ہیں، انما الاعمال بالخاتمہ. اعمال کا دار و مدار ان کے ختم کرنے پہ ہے، ان کے فنشنگ پہ ہے. روزہ تو آپ نے رکھا بہت اچھے سے، سارا دن سب چیز کی، لیکن رات شام ہوتے ہوتے اتنا بے چین ہو گئے، آپ کا ذہن ڈسٹرب ہونے لگا، پریشان ہو کر کے آپ گالیاں دینے لگے لوگوں کو، آس پاس چڑچڑے ہو گئے، تو روزہ تو ضائع ہو گیا نا. آپ نے اینڈنگ صحیح سے نہیں کی. آپ نے رات بھر کھڑے ہو کے قیام پڑھا، نماز پڑھی، فجر کے ٹائم آپ سو گئے تھک کے، آپ کو پورے قیام ضائع ہو گیا. اگر آپ کی فجر کی فرض مس ہو گئی تو آپ کا قیام ضائع ہو گیا پورا، کچھ نہیں ملا آپ کو مشقت کے سوا. تو یہ جو ڈر رہتا ہے کہ اللہ سے تو ملنا ہے اور ملنے کے لیے مرنا ہے، لیکن کہیں میں غلطی سے بھی اللہ کے ہاں جو موت کی الگ الگ کیٹیگری ہے، مرنے کی الگ الگ قسمیں ہیں، اس میں نمبر 1 سے کم پہ نہ مر جاؤں. میں مروں تو صرف وہ نمبر 1 جو کیٹیگری ہے اس پہ. نمبر 1 کیٹیگری کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ کہ تم اللہ کا کام کرنے کے لیے نکلو اور کوئی تمہیں مار دے. نمبر 1 کیٹیگری وہ ہے. اور جب انسان اس چیز کی طلب میں رہتا ہے تب اس میں بہادری آتی ہے. بہادری سائیڈ ایفیکٹ ہے. بہادر ہونے کے لیے کوئی کوشش نہیں کر رہا ہوتا، انسان کوشش دوسری چیزوں کی کر رہا ہوتا ہے، اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو جوڑتا ہے کہ اس کا ڈر وہ چیزیں نکال دیتی ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی مزدور ہے لیکن وہ کسی ایم ایل اے کے یہاں کام کرتا ہے، وہ روڈ اس ایم ایل اے کے گھر کے سامنے کہ وہ کچھ کام کر رہا ہے، وہ کوئی آ کے گالی دیتا ہے اس کو. اب اس کو پتہ ہے کہ یہ خود تو مزدور ہے لیکن یہ کام ایم ایل اے کا کر رہا ہے، تو اس کا ڈر نارمل لوگوں سے تو کم رہے گا نا. یہ دھڑاک سے جواب دے گا ترنت. اور اس کو پتہ ہے کہ یہ جو کام ہے یہ میرا نہیں ہے، یہ تو کسی پاورفل آدمی کا کام. اس کے ذہن میں تو وہی پاورفل ہے نا، ہمارے لیے تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے تو وہی ہے. ایگزامپل ہے ایک، ہمارے یہاں گھر میں اگر شادی ہے کوئی، اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہمارے یہاں گھر میں اگر شادی ہے تو مہینوں سے کبھی کبھی تیاریاں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. اور جیسے جیسے وہ دن قریب آتا ہے، کیونکہ انتظام بہت کرنا ہوتا ہے، لوگوں کو ریسیو کرنا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو انسان ہر طرح کی تیاری ایک آدھ ہفتے پہلے سے تو بہت تیاری ہو رہی ہوتی ہے، بہت تیاری ہو رہی ہوتی ہے. اس ایک دن
دن بھی نہیں، اس کے کچھ گھنٹوں کے لیے، کیونکہ وہ اتنا امپورٹنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے نا. تو اگر اللہ سے ملنا اتنا ہی امپورٹنٹ ہوگا تو کس قسم کی تیاری کرے گا انسان؟ اپنے زندگی کا ہر پل، ہر دن، ہر سیکنڈ وہ اپنے آپ کو ٹریننگ دیتا رہے گا. سائیکالوجی سمجھنے کی کوشش کریے یہاں پہ. اپنے آپ کو ہر دن ٹریننگ دیتا رہے گا کہ اللہ میرے سامنے ہے، میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا لیکن اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اگر انسان امیجن کرے 2 سیکنڈ کے لیے بھی، اگر اس کو پوری طرح یقین ہو جائے کہ اللہ ہے صحیح میں، اور جس طرح اللہ کو پہچاننا چاہیے وہ پہچان رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جب وہ نماز میں کھڑا ہو رہا ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے اس کے سامنے کھڑے ہیں، بھلے ہی وہ نہیں دیکھ سکتا ہو، تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اس کی ٹانگیں نہ کانپیں اور کوئی خبردار کرنے والی آیت آئے اور اس کی آنکھ میں آنسو نہ آئے. ایسا ہو نہیں سکتا. انسان جو ہے 63 سال کا ہو چکا ہے، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بات کر رہا ہوں. اور ایک بات اور سمجھنے کی یہ ہے کہ ہم لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے اس چیز کو، گمان بھی نہیں لگا سکتے اس چیز کا کہ ایک ایسا انسان ہے جس کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھے گی، اس کے اعمال کے بنا پہ حلال حرام کے فیصلے ہو جانے ہیں. علی بن ابی طالب کو پتہ تھا نا رضی اللہ عنہ کو کہ وہ کیا پرسنالٹی ہیں. اگر علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کچھ کیا تھا تو اس کے بنا پہ جواز بناتے ہیں کہ نہیں لوگ آج تک کہ علی رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان ہے، علی رضی اللہ عنہ نے اس چیز کو حلال کیا، اس چیز کو حرام کیا، اس چیز سے روکا، اس چیز کی ترغیب دی ہے کہ نہیں ہے. خلیفہ راشد تو بھی تھے ساتھ میں، تو ان کی سنتوں پہ عمل کرنا بھی ہم لوگوں پہ فرض ہے. تو جب کسی انسان کو یہ پتہ ہو، اس کی ساری زندگی اس کو پتہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پلے ہیں بچپن سے، نبی کے ہاتھ کی پرورش ہے، اور لوگوں میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام بخشا ہے کہ سب لوگ ان کی لیڈرشپ کو، ان کو دیکھ کے فالو کرتے ہیں، ان کی امامت فالو کرتے ہیں. تو امام علی علیہ السلام پہ کیا ایک برڈن ہوگا. ہر وقت بیمار ہے انسان، تکلیف میں ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، ہمت نہیں ہے. لیکن اب تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ اپنے سے نہیں اٹھیں گے، میں کہہ رہا ہوں اگر کوئی بھی انسان ہے وہ نہیں اٹھ رہا ہے، لیکن جب اس کو اگر پتہ ہوگا کہ ساری دنیا ویٹ کر رہی ہے، اگر میں آج نہیں اٹھوں گا تو کل 1000 2000 10,000 لوگ نہیں اٹھیں گے، تو اس پہ کتنا برڈن رہے گا. اس کی ساری زندگی ہر ایک قدم وہ پھک کے رکھے گا کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اتنی بڑی ذمہ داری میرے اوپر ہے، ساری امت دیکھ رہی ہے اور قیامت تک دیکھنے والی ہے مجھے. دین کی ڈیفینیشن چینج ہوگی میرے اعمال سے. سبحان اللہ. کیا سائیکالوجی سمجھنا یہاں پہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اور اس چیز کی ٹریننگ جو ہے انسان ایک دن کے لیے بھی چھوڑ نہیں سکتا، 1 سیکنڈ کے لیے بھی اس پریکٹس کو نہیں چھوڑ سکتا، نہیں تو وہ پھسل جائے گا. اس کو کرتے رہنا ہے اس پہ، یہاں تک کہ اس کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب علی رضی اللہ عنہ کا وقت آیا ہے، 63 سال کے تھے، نماز پڑھا رہے تھے. سبحان اللہ. سب سے خوبصورت طریقے کی موت میں سے ایک موت یہ تھی کہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے خیال ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک بار ان کو تیر لگ گئی تھی، اور وہ تیر کو ٹچ کرنے میں بھی بے انتہا درد ہو رہا تھا. تو صحابہ نے یہ تجویز کیا کہ جب یہ نماز میں رہتے ہیں تو ان کو کسی چیز کا کچھ ہوش ہی نہیں رہتا، اتنا زیادہ کھو جاتے ہیں نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے. تو جب یہ نماز میں ہے تب ان کی تیر نکالا جائے. اور نکالی گئی تھی تیر، مرہم پٹی بھی کی گئی تھی، وہ نماز میں تھے. تو نماز کتنا ایک فوکس والا عمل تھا صحابہ اکرام کے لیے، خاص کر کے علی رضی اللہ عنہ کے لیے. یعنی کہ وہ صحیح میں امیجن کرتے تھے کہ میرا رب کھڑا ہے میرے سامنے، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں. اور ساتھ میں بیتابی بھی رب سے ملنے کی، رب سے محبت، ہر چیز، رب سے ڈر بھی کہ ناراض نہ ہو جائے، ہر چیز. جس طرح رب کو تمام کمال و صفات کے ساتھ، تمام ایٹریبیوٹس کے ساتھ، کیریکٹرسٹکس کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں ہم لوگوں کو، اس کے ساتھ جب تک انسان نہیں پہچانے گا یہ صحیح امیج، صحیح طریقے سے امیج، تو ظاہر سی بات ہے صحیح لفظ نہیں ہے، صحیح طریقے سے ایک کنیکشن نہیں بلڈ کر سکتا اللہ تعالیٰ سے. اور نماز پڑھا رہے ہیں اور پیچھے سے ایک شخص آتا ہے اور چاقو، خنجر مارتا ہے. اب اس چیز کو امیجن کریے کہ جب کسی انسان کو چاقو لگتا ہے، کسی کو خنجر لگتا ہے، کسی کو گولی لگتی ہے، میں ابھی بندوق لے کر کے اگر گولی ماروں کسی کو، یہ مجھے کوئی مارے سب سے پہلے،
آ کر کے. تو میرا سب سے پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ ایک کامن آدمی کا ریئیکشن ہوگا کوئی درد میں جو انسان چیختا ہے چلاتا ہے او ہائے اللہ بچاؤ, اس طرح کا کوئی بھی ریئیکشن ہوگا. ایک نارمل انسان کا یہ ریئیکشن ہے نا. علی رضی اللہ عنہ کا کیا ریئیکشن آتا ہے؟ ان کو جیسے چاقو لگتا ہے ان کے زبان سے نکلتا ہے فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. دس از ہز انسٹنکٹیو رسپانس. اس بات پہ غور کریے کہ انسان اس سچویشن میں چاہے جتنا پریپیئرڈ ہو, اس سچویشن میں کیا کرنا ہے وہ کنٹرول نہیں کر سکتا. اس ٹائم پہ سب کانشیسلی ہی جو اس کے دماغ کے جو اندر کے جو خیالات ہیں, جو تصورات ہیں, جو اس کی شخصیت ہے, پرسنالٹی ہے, وہی باہر آئے گی. اینڈ ہی سیز, وہ کہتے ہیں فزت برب کعبہ, زبان سے وہ نکلتا ہی وہی چیز ہے چوٹ لگتے ہی. یہ تب ہوتا ہے جب انسان اپنی ساری زندگی انتظار کرتا رہے کہ رب سے ملنا ہے, رب سے ملنا ہے, رب سے ملنا ہے, اور وہ اس دروازے سے جانے کی تلاش میں ہے جو سب سے محبوب ہے رب کو. اور جیسے ہی ان کو یہ چوٹ لگی, ان کو وہ دروازہ کھلا ہوا نظر آ گیا اپنے سامنے, اور ان کے منہ سے نکلا کہ یہ فزت برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. نماز کی حالت میں سبحان اللہ, انسان کب سب سے زیادہ غافل ہو سکتا ہے کسی بھی چیز سے؟ روڈ پہ چل رہا ہو, کہیں جا رہا ہو, کوئی جنگ میں ہو, کہیں پہ بھی انسان ایکسپیکٹ کرتا رہتا ہے. نماز میں کون ایکسپیکٹ کرتا رہتا ہے؟ اوپر سے امیر المؤمنین, خلیفہ المسلمین, کیسے ایکسپیکٹ کریں گے؟ جب اسلام قبول کیا تھا علی رضی اللہ عنہ نے, اس ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑ پہ چڑھ کے جب سب لوگوں کو دعوت دی تھی کہ کون ہے جو مجھے فالو کرے گا, علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ میں کروں گا. ان کو بیٹھا دیا, پھر سے پوچھا, پھر کھڑے یا رسول اللہ میں کروں گا, پھر بیٹھا دیا, پھر کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں کروں گا. یہ ٹریننگ, یہ تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو رہی ہے بچپن سے, جو کہ ہوتے گئی. بدر میں سب سے ینگ, سب سے کم عمر کے صحابہ میں سے تھے علی رضی اللہ عنہ. 2 ہجری میں ہوئی ہے بدر. اسلام کو آیا کتنا وقت ہوا تھا؟ 13 سال, 15 سال. دس سال پہ ہجرت ہوئی ہے نا میرے خیال سے, تو 12 سال. اور بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بھیج رہے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو لڑنے کے لیے. ان کو پتہ ہے یہ تیار ہے, یہ انتظار کر رہا ہے, ہی از ویٹنگ, وہ تیار ہے ایک دم. اس کو چاہیے اپنے رب سے کو راضی کرنا. جب مرحب سے لڑائی کرنی تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کون جائے گا, علی رضی اللہ عنہ تیار ہے, میں جاؤں گا. وہ حدیث تو میرے خیال سے سنی ہوگی لوگوں نے کہ ایک بار جب جنگ میں فتح نہیں مل پا رہی تھی, جا کے مسلمان واپس آنا پڑ رہا تھا ان لوگوں کو, اور دروازہ جو تھا خیبر کا وہ کھل نہیں پا رہا تھا. تو اس ٹائم پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل صبح میں جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, اور اللہ اور اللہ کا رسول بھی ان سے محبت کرتا ہے. اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رات بھر ہم میں سے کوئی نہیں سویا, سب انتظار کر رہے ہیں کاش میں ہوں, کاش وہ شخص میں ہوں, کوئی نہیں سویا. صبح سب کے سب ریڈی ہو کے پہنچ گئے. کچھ صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں بھی چلے گئے. یا رسول اللہ بات اتنا بتا دیجیے کہ میں نہیں ہوں, اتنا ہی بتا دیجیے تاکہ نیند آ جائے, کل لڑنا ہے, نیند نہیں آ رہی بالکل, بس اتنا تو بتا دیجیے میں نہیں ہوں. اور شاید میرا گمان ہے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو بتایا بھی تھا, واللہ اعلم. اگلے دن صبح علی رضی اللہ عنہ کا نام اناؤنس ہوا ہے. کیوں اناؤنس ہوا علی رضی اللہ عنہ کا نام؟ ان سے بڑے لوگ نہیں تھے, ان سے زیادہ ایکسپیرینس لوگ نہیں تھے, ان سے بہادر لوگ نہیں تھے, فزیکلی طاقتور لوگ نہیں تھے. علی رضی اللہ عنہ کا نام اس لیے لیا گیا کیونکہ اسپریچولی, روحانی طور پہ ان سے زیادہ تیار کوئی شخص نہیں تھا. اور ان کی حالت یہ تھی اس وقت علی رضی اللہ عنہ کی کہ ان کی دونوں آنکھیں بند تھیں. آشوب چشم کی بیماری تھی ان کو اس وقت, کنجنکٹیوائٹس جس کو کہا جاتا ہے انگلش میں, آنکھ نہیں کھل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو علم دیا, جھنڈا دیا, اور اپنے لعاب ان کی آنکھوں پہ لگایا تو آنکھ صحیح ہو گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا اس ٹائم پہ.
یہ چیز جب انسان اپنے اندر ٹھوک ٹھوک کے پریکٹس کر کر کے ہر دن انتظار میں جی رہا ہوتا ہے، ہر سیکنڈ انتظار میں جی رہا ہوتا ہے کہ اپنے رب سے ملنا ہے، مجھے بےتاب ہے اپنے رب سے ملنے کا، تو جس وقت اس کو خنجر لگتا ہے اس کے منہ سے ایسے ہی الفاظ نکلتے ہیں۔ کوئی بہت ہی زیادہ سمجھدار انسان ہو، بہت ہی دیندار انسان ہو، بڑا عاقل انسان ہو، جس نے اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھا ہو، وہ میکسیمم اگر کچھ کرے گا نا تو وہ خاموش ہو جائے گا۔ اس پہ گولی چلے 2-3، اس کو پتہ ہے وہ مرنا ہے اس کو، تو وہ خاموش ہو کے بیٹھ جائے گا ایسے کر کے، بس کچھ چیخے پکارے گا نہیں وہ۔ اور جو دوسرے لوگ ہیں اس ٹائم پہ سب کانشیسلی کیا ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی انسان کے ڈر باہر آتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری اولاد کا کیا ہوگا، میرے بچوں کا کیا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، میرا بزنس، میرا یہ، میرا وہ، ڈر باہر آتے ہیں۔ جب کسی چیز کا ڈر ہو ہی نہیں تو کیا ڈر باہر آئے گا؟ اور علی رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ انسٹنکٹیولی اس کو ہم لوگ امیجن نہیں کر سکتے، میں آپ کو تب سے کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں امیجن کرنے کے لیے، لیکن ہم میں سے کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایسا لگے گا کتنا متکبر قسم کا جملہ ہے یہ، خود انسان اعلان کر رہا ہے کہ میں کامیاب ہو گیا، اور جب تک انسان کو 100% گارنٹی نہ ہو وہ کیسے کہہ سکتا ہے اس چیز کو؟ جب تک اس کو پتہ نہ ہو کہ میں ہر زندگی کے ہر عمل میں خود کو روک روک کے، پھونک پھونک کے قدم رکھ کے آج حاصل کرتے آیا ہوں، ہر چیز میں ٹاپ زندگی میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ علم کا دروازہ وہ ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام میں جو نسبت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں اور علی رضی اللہ عنہ میں وہ ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں سائڈ کی، کہ حدیثوں کی کتاب میں کسی شخص کے بارے میں اتنی شان بیان نہیں ہوئی ہے جتنی حدیثیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علی رضی اللہ عنہ کی شان میں ہیں۔ ان کی شان میں اتنی حدیثیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ عزت ان لوگوں کو بخشتا ہے جو اس کے حقدار ہوتے ہیں۔ ہم لوگوں نے شیعہ سنی میں ڈیوائڈ کر کے اہل بیت کو ہم لوگ اتنا امپورٹنس نہیں دیتے جتنی دینا چاہیے۔ حالانکہ امام بخاری مسلم، بار بار میں بھی ریفرنس دیتا ہوں، سب لوگ ریفرنس دیتے ہیں نا، سارے جتنا مینلی سنی اسلام جتنا ہے وہ سب سے پہلے جو مین بک ہے، سب سے صحیح بک بخاری۔ امام بخاری جب علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں لکھتے ہیں علی علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام، حسن حسین علیہم السلام، اور اس کی سیم حدیث کی اردو ٹرانسلیشن بغل میں لکھی رہے گی علی رضی اللہ عنہ۔ علیہ السلام سے رضی اللہ عنہ کیسے بن گیا؟ کسی نے تو بیچ میں آ کے ظلم کیا ہے فرقہ واریت کی وجہ سے۔ ہم لوگ کو چاہیے، باصلاحیت لوگوں کو، کیپیبل لوگوں کو، کہ وہ کتابیں اٹھائیں اور پڑھیں اور جانیں ایسے لوگوں کو، ان کی سائیکولوجی کیا تھی، مائنڈ سیٹ کیا تھا، اس کو سمجھیں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نماز روزہ پڑھنا انف ہے نا، کامیاب ہو جائیں گے نا۔ یہ پوری بات بتانے کا مقصد کیا ہے میرا؟ کامیابی کیا ہے؟ اس پہ ایک لیکچر بھی کیا تھا ہم نے الحمدللہ۔ کامیابی اگر کسی سے پوچھا جائے قرآن کا ڈیفینیشن انسان بتا دے گا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومن جو ہیں وہ کامیاب ہیں، اور وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ڈیفینیشن مل گئی، ڈن۔ ایگزامپل دو۔ ایگزامپل دینے میں ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، یونس علیہ السلام، وغیرہ وغیرہ، سارے انبیاء علیہم السلام، اور ساتھ میں اینڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب لوگ کنفرم ہے۔ اس کے بعد کامیاب لوگ کون ہیں؟ ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عثمان بن عفان، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعید بن زید، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، 10 عشرہ مبشرہ صحاب۔ اس کے بعد کس کا ہے؟ کچھ لوگ جن کو دنیا میں بشارت ملی، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ، حمزہ رضی اللہ عنہ، وغیرہ وغیرہ، چند ایک لوگ جن کو دنیا میں بشارت مل گئی، سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا مرنے کے بعد ان کے۔ ان سب میں سے کسی کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، کیا یہ صرف نماز روزے والے تھے؟ یہ کامیاب لوگ ہیں نا۔ تو ہم اگزامپل دیکھتے ہیں نا کہ اچھا کامیابی چاہیے، ہاں کس نے کامیابی کی ہے؟ بزنس کرنا ہے، انٹرپرنور بننا ہے، کس کا نام اٹھاتے ہیں؟ اوکے، جیف بیزوس، ایلون مسک، وغیرہ وغیرہ، ان لوگوں کے نام اٹھاتے ہیں نا۔ بیسٹ آف دا بیسٹ بننا ہے تو ایسے بننا ہے۔ اس کے آدھے کے آدھے بھی بن گئے تو بھی ہو سکتا ہے پار ہو جائیں، ایسا ہے، ہو سکتا ہے آپ کا بزنس چل جائے، ہو سکتا ہے آپ سکسیزفل انٹرپرنورز میں آ جائیں۔ تو ہمارے پاس جو ہے کامیاب لوگوں کی بہت کم تعداد ہے، 1000 میں سے ایک کامیاب ہے، اور جو یہ لوگ ہیں یہ کامیاب ہیں۔ اور کامیاب لوگ ایسے ہوتے ہیں، منہ سے ایسے الفاظ نکلتے ہیں، ٹریننگ ایسے ہوتی ہے، ہر قدم پھونک کے رکھتے ہیں۔ جو لوگ ہاں ٹھیک ہے ہو جائے گا، پار ہو جائیں گے، ان کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہ رہے، یہ کامیاب ہے۔
بہادری سائیڈ افیکٹ ہے. جب انسان کا ڈر ختم ہو جاتا ہے تو یہ آتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ایسے لوگوں کے بارے میں اور جاننے کی توفیق دے, ہم لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت عطا فرمائے, اور ہم لوگوں کو نیک لوگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.